قبر اور قبر کا عذاب. کہا جاتا ہے کہ قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں یار ایک بات سمجھیں، کیونکہ یہ قبر کے عذاب کی روایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. آپ ایک دن قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو گئے، مولا علی بھی ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کس کی قبر ہے؟ پوچھا گیا کہ فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کیا کرتی تھی. پوچھا گیا نفلی روزے، نفلی نمازیں، صدقہ و خیرات سارا کام کرتی تھی. فرمایا نہیں صحیح معلومات کر کے آؤ. وہ بڑی نیک تھی. پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی ہر وقت. آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. پھر ایک ٹہنی آپ نے توڑی، تازہ کسی درخت وہ گاڑ دی وہاں پر. فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس کا عذاب ٹلا رہے گا. تو قبر کا عذاب تو کیونکہ اٹھانا اس طرح، قرآن میں ایک مضمون آیا، ایک کپٹی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. تو آپ نے پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلاں گائے لو اور اس کی یہ جو جوڑ کی ہڈی ہوتی ہے یہ اس کے گوشت مارو، مردے کے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگ قبر میں اٹھنے کو بلیو نہیں کرتے تھے. کہ قرآن میں مضمون دے دیا گیا کہ مردے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تجھے کس نے قتل کیا. تو یہ قبر میں اٹھنے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ پتہ تو اللہ کو سب ہے، سارے فرشتوں نے حساب لکھا ہوا ہے، مگر حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے. تو وہاں چند سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں. قبر میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے 3 روایتی سوالات، کیا وہی سوال ہے؟ وہی سوالات. من ربو کا، گیا من دینو کا، ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ وہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے. لیکن بابا جی جب اگر آپ کا گمان رسول اللہ کے بارے میں اچھا ہوگا، آپ 1 منٹ میں کہیں گے کہ یہ میرے آقا اور رسول ہیں. ٹھیک، گمان بہت ضروری ہے، اچھا گمان رکھنا. بالکل ٹھیک ہو. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رسول اللہ سے پیار کریں اور آپ نے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ مرتب نہ کیا ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. سب نے خاکے مرتب کیے ہوئے ہیں. دے تو وہ خاکہ جس کا فٹ ہوگا وہ فٹ ہو جائے گا. تو خاکہ فٹ ہو جاتا ہے. بابا جی من ربو کا میں تو بہت سارے غیر مسلمان بھی آگے نکل جائیں گے. اللہ پہ تو یقین ہے کہ نہیں، یقین سے نہیں ہوتا. رب کا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. من ربوں کا جو ہے نا یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی. کیونکہ انسان نے ہمیشہ پہلے رب بنایا ہے چیزوں کو اور پھر انہی کو الہ بنا لیا. ہمارا دیکھو اللہ نے وہ بات نہیں پوچھنی جو ایگریمنٹ میں نہیں ہے. الستو بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہوا روحوں سے. تو آپ سے یہ یعنی کہ تو نے کس کو حاجت روا سمجھا؟ جس کو حاجت روا سمجھا ہے، اگر تو نے ہاتھی کو سمجھ لیا، برگد کے درخت کو سمجھ لیا، بوڑ کو سمجھ لیا، شیر کو سمجھ لیا، اژدہا کو سمجھ لیا، بندر کو سمجھ لیا، تو من ربوں کا تجھے جواب نہیں دے سکتا. جو رب ہے وہی ہمارا الہ ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی کہ تو نے زندگی اللہ کے سہارے گزاری ہے یا مخلوق کے سہارے. مخلوق رب نہیں ہو سکتی، صرف خالق کی رب ہو سکتی. بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے. یہ سوال ہے یہ اصل میں. ٹھیک ہے. اور پھر من دینوں کا، اس میں بھی جیسے دین میں نے سسٹم آف گاڈ، جو سسٹم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے ذریعے فائنلائز کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. وہاں اسلام یہ ہے، دین مکمل ہو گیا اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا.
تو دین میں نے وہ سسٹم جو اللہ نے دیا تھرو ہز پروفٹ لاسٹ میسنجر، وہ سسٹم سارا دین ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دین میں ہے راستہ، شریعت میں نے ہے راستہ، مسلک میں نے ہے راستہ، طریقت میں نے ہے راستہ، یہ سب راستہ ہے. اور راستہ ایک ہی ہے جو رسول اللہ نے آپ کو بتایا. آپ سے دعا بھی روز کرواتا ہے کہ دکھا سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ کون ہے؟ جو رسول اللہ کے پیروکار ہے، صرف ماننے والے نہیں، پیروکار.